حافظ محمد مسعود عالم صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں سنن نبی داؤد کی تقریب پہ خطاب فرماتے ہیں۔ ان سے آمد سے پہلے اس جامعہ کے جو کلاس ہے سنن نبی داؤد، آخری حدیث پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس جامعہ کے طالب علم، اس کلاس کے ہونہار طالب علم حافظ اسد اللہ صاحب اور آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب في الرجل يسب الدهر۔ حدثنا محمد بن صباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وما علينا إلا البلاغ المبين۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن قول لا يسمع۔ اللهم آمین یا رب العالمین۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد اکرم جمیل صاحب شیخ الحدیث اور عزت مآب حاجی صفدر صاحب، محترم مدرسہ جامعہ حاضہ، اور بہت ہی ہمارے محترم و مکرم جناب شیخ صوفی بشیر احمد صاحب اور دیگر فضیلت مآب علماء کرام جو اس مجلس کی زینت ہیں، اور عزیز القدر طلبہ جو ماشاءاللہ علوم نبویہ اور علوم شرعیہ سے بہرہ مند ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو عالم بعمل بنائے اور قرآن و سنت کے انوار سے مستنیر فرمائے۔ آپ کے ذریعے اللہ رب العزت امت کی اصلاح فرمائے، دین کو سربلند فرمائے، پوری دنیا کے اندر اس دین کی روشنی کو عام کرے، اور تمام میرے برادران و خاہران اسلام حضرات جو مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ درس حدیث یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنتیں، ان کا بیان ہوتا ہے، اور حدیث نبوی ہو یا سنت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتایا جاتا ہے، الہام کیا جاتا ہے، القاء کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں القاء کر دیتے ہیں اللہ رب العزت، جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیج دیتے ہیں، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے کہ فرشتہ اللہ کی وحی لے کر آئے، اللہ کا فرستادہ وحی لے کر آیا۔ اور کبھی اللہ رب العزت براہ راست اپنے نبی سے، اپنے رسول سے کلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کی کلام سنتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا جب وہ وادی مقدس، طویٰ نامی وادی مقدس میں آگ لینے گئے تھے، لیکن میرے مولا کا کرم کہ موسیٰ آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے اسی پہ بس نہیں کی کہ اپنے آپ کو پیغمبر بنا کے راضی ہو گئے ہوں، کہنے لگے ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یا اللہ تو دے رہا ہے میرے بھائی کو بھی دے دے، اللہ اکبر، اس پہ بھی کرم کر دے۔ فرمایا تیرے بھائی کو بھی ہم نے تیرے ساتھ، اس کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ یہ اللہ کا براہ راست کلام کرنا، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تینوں قسم کی وحی کا شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے القاء بھی فرمایا، بما اراک اللہ انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہ اراءت الہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، جو اللہ رب العزت نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ یہ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آنکھوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ دل کی آنکھوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ دل دیکھتے، دل دیکھتے، اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن دل جو ہے یہ ظاہری چیزوں کو تو نہیں دیکھتا، یہاں یہ تو دل تک معلومات پہنچتی ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم لوگ تو ہماری آنکھیں بھی چندیائی ہوئی ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، حقیقت بین نہیں ہے، حقیقت شناس نہیں ہے، اور دل تو زنگ آلود ہیں، ان کی روشنی تو ویسے ہی بہت مدھم ہوئی ہے، زنگ چڑھا ہوا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو وہی جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وہی ہے، اور بالخصوص آج جو حدیث ہمارے زیر درس ہے سنن ابی داؤد کے آخری باب کی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی حدیث ہے۔ قدسی حدیث وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہوتے ہیں۔ دوسری حدیثیں مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، پہنچایا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے پیغمبر پر ظاہر فرما دیتے ہیں، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اراک اللہ، کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا۔ اور کبھی اللہ رب العزت کی تعلیم ہوتی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی وحی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ جو قدسی حدیث ہوتی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے الفاظ جو ہے یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ قرآن میں اور اس قدسی حدیث میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ معجز ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اعجاز کی قوت رکھی ہوئی ہے، اور متحدہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری انسانی آبادی، جنوں کو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے کہ
لاؤ اس قرآن کی طرح کوئی کتاب پیش کرو، کتاب نہیں اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو، 10 صورتیں نہیں اس جیسی ایک صورت پیش کر دو۔ فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، ساری دنیا کے مددگار اکٹھے کر لو، ایک اس جیسی صورت پیش کرو۔ اور فرمایا اللہ اکبر کہ تم اس جیسی صورت پیش نہیں کر سکتے، نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ نے نفی بھی کر دی، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ اکبر، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور جن بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگیں، قرآن کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کے اندر یہ اعجاز کا وصف ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو قدسی حدیث ہے اس کے اندر وہ اعجاز والی کیفیت نہیں ہے۔ ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نبوی علم عطا فرمایا تھا، جو علم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم، ایسی بات کرنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معانی میں اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی ہے کہ اللہ اکبر، لفظ تھوڑے تے معنی بہتے دانش منداں تولے۔ الفاظ تھوڑے اور معنی کا سمندر ہے۔ اس دور سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے علماء معانی و مطالب اخذ کر کے رہنمائی لے رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی آج کے زمانے میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بات پرانی ہو گئی، وہ آج بھی تازہ ہے اور رہنما ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا امتیاز تھا۔ تو حدیث جب آدمی سنے اور اس کی مجلس میں بیٹھے تو محدثین سے اس بات کی رہنمائی ملتی ہے اور ان سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ وہ حدیث کی مجلس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قرار دیتے تھے۔ اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہمارے کئی بھائی مولود شریف کی مجلس میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم میلاد کی مجلس میں ہیں، یا اور کوئی اس طرح کا جلسہ یا کوئی سلام کا محفل ہوتی ہے تو اس میں سلام پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے وجود حقیقی کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ روح ان کی اللہ کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا تھا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، روح اللہ کے پاس چلی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور کے اندر آرام فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بالکل اسی طرح محفوظ ہے جیسے دفن کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آئے، چادر ہٹائی، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، آپ اس دنیا سے جا چکے، آپ اس دنیا سے جا چکے، جو موت لکھی تھی وہ آ چکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے وجود کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اپنی تعلیمات کے ساتھ، اپنی احادیث کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے اسوہ کے ساتھ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو محدثین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ وہ حدیث کی مجلس کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نقل کرنے والا تو راوی ہے، صحابہ نے نقل کی، ان سے تابعین نے نقل کی، ان سے اتباع التابعین نے نقل کی، ان سے تبع الاتباع نے نقل کی، یہ سلسلہ چلتے چلتے محدثین تک آیا، محدثین سے پھر ان کے جو ان کے شاگرد تھے، ان کے تلامذہ تھے، ان تک آیا، پھر اس کے بعد ہمارے اساتذہ تک آیا،
اور ہمارے اساتذہ سے ہم تک پہنچا۔ بے شک یہ الفاظ جو ابھی بیٹے نے پڑھے ہیں یہ اس کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، شیخ الحدیث صاحب سے اس نے سبق لیا ہے اور اس کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ میں پڑھوں گا تو یہ میری زبان سے ادا ہوں گے، لیکن کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے، حدیث قدسی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام نقل کیا ہے، اور اللہ کا کلام نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے، تو یہ کلام تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آیا ہے، تو اس لیے اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اس میں بیٹھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ آپ یا تو سفر میں ہوتے ہیں یا حج عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں یا علماء کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے، جب واپس بھی آتے ہو گھر میں ہوتے ہو تو پھر بھی ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہو آپ؟ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے میں حدیث سنتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، حدیث کی تلاوت کرتا ہوں اور حدیث کی قرات کرتا ہوں، حدیث کا مذاکرہ کرتا ہوں، حدیث کا تحقیق کرتا ہوں۔ اور امام عبداللہ بن مبارک اپنے وقت میں وہ عالم تھے جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، شیخ الاسلام، امیر المومنین فی الحدیث۔ اللہ رب العزت نے اس ایک اللہ کے بندے کے اندر کمال خوبیاں جمع کر دی تھی، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے وسعت بھی بڑی دی تھی، غنا بھی بڑا دیا تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ادھر نہیں جاتا۔ جو ان کے والد تھے وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، وہ بھی بڑے ہی نیک آدمی تھے، اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ پھر باپ سے بھی آگے نکل گئے، اور اللہ رب العزت نے دین کا امام بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے مال میں بھی بڑی برکت دی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ مال جو میں کماتا ہوں کس لیے کماتا ہوں؟ علماء اور طلبۃ الحدیث پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہ اس لیے کماتا ہوں کہ علماء پر خرچ کروں، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ کروں، اس لیے کہ دین کے اندر نبیوں کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ علماء کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان کی مسند کے وارث ہیں، ان کے مصلے کے وارث ہیں، ان کے ممبر کے وارث ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں حدیث کا بھی ادب کریں اور حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی ادب کریں۔ آج یہ دور جو ہے ایسا دور ہے کہ اس میں اسکول اور یونیورسٹی میں پہلے زمانہ ہوتا تھا لوگ ادب کرتے تھے اساتذہ کا، اسکول کے اساتذہ کا بھی لوگ ادب کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی سواری پر جا رہا ہے سائیکل پر سوار تو اس کے ٹیچر اسکول کے جو استاذ تھے وہ سامنے سے آ گئے تو وہ اتر کے ان کو سلام کر کے گزرتا تھا، سائیکل کے اوپر سے ان کے پاس سے نہیں گزرتا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا، لیکن اب یہ دور نہیں رہا، اب بے لحاظی کا اور بے مروتی کا، اور کیا کہا جائے، سچی بات یہ ہے کہ وہ انسانی قدروں کے زوال کا ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ کسی کا احترام رہا ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ سوشل میڈیا جو ہے اور یہ فیس بک جو ہے اور یہ ٹویٹر جو ہے اور یہ اس طرح کے جو ایپس ہیں، انہوں نے تو لوگوں کو اتنا دلیر کر دیا ہے کہ بندے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میں کیا نشر کر رہا ہوں، میں کیا شائع کر رہا ہوں۔ کسی عالم کے بارے میں، کسی خطیب کے بارے میں، کسی محدث کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو، بس اس نے اپنی بڑاس نکالنی ہے اور نکال دی۔ اللہ کے بندو علم کا ادب کرو اور علماء کا ادب کرو۔ یہ علم علماء کے ساتھ ہے، علماء نہیں ہوں گے تو علم نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کسی کو دے کے واپس نہیں لیتا، علم اٹھتا ہے علماء کے جانے سے۔ عالم چلا جاتا ہے تو پھر اس جیسا نہیں آتا۔ شاہ عبد الغنی چلے گئے اس بستی سے، کوئی ان جیسا آیا؟ ٹھیک ہے، ان کے بعد مولانا یزدانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن جو شاہ صاحب کا سوز و گداز تھا اور جو شاہ صاحب کی تاثیر تھی اور جو ان کی روحانیت تھی، لوگ آج تک ترستے ہیں کہ ویسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو علماء اٹھ جاتے ہیں، ان جیسے نہیں آتے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانے والے علماء کے جانشین پیدا ہوں، اور اس کے لیے ماشاءاللہ یہ کوشش کہ جگہ جگہ مدرسے بنیں اور ان مدرسوں کے اوپر محنت کی جائے، پڑھنے پڑھانے والے محنت کریں اور فارغ ہو کے پڑھیں، اور امت کا اور عوام کا اور اہل جماعت کا اور اہل دین کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو فارغ کر دیں کہ آپ فارغ ہیں، آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں، آپ اس علم پہ محنت کریں، اس میں کمال پیدا کریں، اس میں استحکام پیدا کریں، اس میں تمکن پیدا کریں، اس میں رسوخ اور گہرائی پیدا کریں۔
آپ کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، آپ کی ذمہ داریاں ہم اٹھائیں گے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو بات آ گئی تھی یہاں سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس کا ادب کرنا چاہیے، باادب ہو کے بیٹھنا چاہیے اور طالب ہو کے بیٹھنا چاہیے. انسان لینے کے لیے بیٹھے، اس لیے نہ بیٹھے بے نیازی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ. نہیں، طالب ہو کے بیٹھے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی اور کوئی بات میرے دل میں اتر جائے اور میری زندگی کی اللہ اکبر سمت صحیح ہو جائے، میری زندگی کا رخ بدل جائے اور میں اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے. یہ بندے کے اندر طلب ہونی چاہیے. بندہ طالب ہو اور بندہ مرید ہو، چاہنے والا ہو اور ارادہ کرنے والا ہو اور اللہ سے مانگنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. لیکن اگر بے نیازی کے ساتھ آئے تو وہ کسی کے گلے نہیں منڈتے کہ یہ تجھے ضرور ہی دینا ہے. ایسا نہیں کرتے. وہ صرف اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو دیتے ہیں جو لینے کے لیے آتا ہے اور سچی طلب کے ساتھ آتا ہے اور پوری طرح باادب ہو کے بیٹھتا ہے. حدیث کی مجلس میں باادب ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری باب تو اس حدیث کا اس کتاب کا بیٹے نے پڑھا ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا. لیکن اس سے پہلے مناسب ہے کہ میں محدثین کے متعلق اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور ان کی اس کتاب کے متعلق کچھ باتیں ان احباب کی گوش گزار کروں جو اس طرح کی مجالس میں آتے ہیں اور انہیں دین سے محبت ہے، دین سے شغف ہے اور وہ ان علمی مجالس میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ آتے ہیں. اس لیے کہ آج کے اس دور میں حدیث نبوی کے متعلق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور علماء اور محدثین کے متعلق ہرزہ سرائی، وہ آواز اتنی اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دعا کریں کہ بات جو ہے نا وہ کان سے دل میں اتر جائے. بات جو ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہترین بات کون سی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے ما دخل فی القلب بغیر اذن، ما دخل فی الاذن بغیر اذن، اذن کے بغیر کان میں اتر جائے اور کان کے راستے سے دل میں چلی جائے، وہ بات بہترین ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو ایسا بنا دے جو دل میں اترنے والی ہو، کان سے دل میں اترنے والی ہو. یہ دیواروں کو ہم سناتے رہتے ہیں، بندے پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے. مجھے نہیں اس کی سمجھ آتی. قاری صاحب سے معذرت کے ساتھ کہاں کر چلے گا قاری صاحب؟ ہاں چلے گئے، بیٹھے رہے. ہاں تو یہ ہمارے قاری صاحبان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے اور ان کی آواز میں بھی برکت فرمائے. یہ پتہ نہیں کیا ان کو شوق ہے. یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی ایکو ایسے ہو کوئی چیخ ہوتی رہے یار طرف، اور آواز جو ہے نا دیواروں کے ساتھ ایسے. سچی بات ہے، میں تو کئی دفعہ رومال رکھ کے کان بند کرتا ہوں کہ پردے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اللہ کے بندوں کو سنانا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. قاری صاحب یہ قرآن کی آیت ہے، کون سے سپارے کی ہے؟ 15واں سپارہ. ماشاء اللہ. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، زیادہ اونچی بھی نہ کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا زیادہ نیچا بھی نہ کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا درمیانی آواز میں پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی ہے. یہ تعلیم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. تو میرے جتنے بھی احباب ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ قرآن کے قاری ہیں اور قرآن کا قاری جو ہے وہ ہم میں سے بہترین شخص ہے. خیرکم بہترین ہے. لیکن یہ پتہ نہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی اور یہ جو سر لگانے والے اور ہیک لگانے والے ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ان کو ایسا رجحان ہو گیا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اکو والے ذرا چپ کے رکھ. یہ بھائیو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بس تھوڑی سی بات، چلو باہر بیٹھے ہوئے کو نہیں سنائی دے رہا تو چلو ذرا آواز جو ہے نا وہ دروازے کھول دو ان تک پہنچ جائے. پہلے زمانے میں لوگوں کو دیکھا تھا کہ اسپیکر کے بغیر ہی تقریریں کرتے ہوتے تھے. چھت پہ چڑھ کے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھت پہ چڑھ کے 1961 میں اسپیکر آیا ہمارے شرک پور میں، والد صاحب کراچی سے لے کر آئے تھے. اس سے پہلے تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے چھت کے اوپر اکٹھے ہو جانا اور لوگوں نے گھر میں اکٹھے ہو جانا اور گلی کے اندر اکٹھے ہو جانا، انہوں نے آواز کر دینا. اور اللہ کے فضل سے کئی لوگ جو ہے وہ اسی طرح، شاہ صاحب بھی ایسے ہی کرتے رہے ہوں گے، پرانے زمانے میں لوگ ایسے ہی کرتے رہے تھے. تو اس وقت بڑا اثر ہوتا تھا اس میں.
تو اب جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ ساؤنڈ والے اور ان کا بھی ایک فن ہے، اور یہ ایسی ایک ضرورت بن گئی ہے کہ اس کے بعد 4 بندے ہوں تو ساؤنڈ کے بغیر کام نہیں بنتا، وہ کس کو سنانا ہے؟ نہینا عن التکلف، یہ دین کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تکلفات سے پرہیز کریں، تصنع بناوٹ، اور تکلف مشکل میں پڑھنا اور مشکل میں ڈالنا، سننے والے کو بھی مشکل میں ڈالنا اور آپ بھی مشکل میں پڑھنا۔ انسان سارے کام کرے بڑی روا روی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی بے تکلفی کے ساتھ سارے کام کرنے چاہیے۔ خیر چونکہ میں آپ کا جو ہے نا ادنا خادم طالب علموں کے ساتھ رہنے والا ہوں، تو طالب علموں کی باتیں جو ہے نا وہ میں کرتا رہتا ہوں، میری بات کا غصہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور جو منتظمین ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ ٹھیک ہے ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو ساؤنڈ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ اذیت کا باعث نہ بنے، زبان سے اذیت دے، بجا قرآن پڑھ رہا اور دوسرے کی اذیت کا باعث بن رہا، ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ آواز کی وجہ سے، آواز کا بہت زیادہ شدید ہونا اور بہت زیادہ اونچا ہونا اور ایسے چیخ چنگاڑ ہونا، یہ تو بے حرمتی والی بات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ محدثین، علماء اور حدیث اور سنت رسول، اس کے متعلق لوگ اس قدر دلیر ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں حدیث تو تاریخ ہے، حدیث تو تاریخ ہے، سنت وہ سنت ابراہیمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وساطت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی، وہ سنت ابراہیمی، وہ سنت ہے۔ باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث جو ہے یہ جیسے تاریخی روایات اور تاریخی کہانیاں، تاریخی قصے ہوتے ہیں، یہ تاریخ کی طرح کی حدیث چیز ہے۔ خدا کی قسم مجھے حیرانی ہوتی ہے جب میں یہ باتیں سنتا ہوں۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کو بہت سنتے ہیں اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم ہی یہ ہے، اصل دین کا علم ان کے پاس ہے، یہ فلاں انجینئر صاحب ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب ہے، فلاں اسکالر صاحب ہیں، فلاں دانشور صاحب ہیں، اور فلاں جو یہ ہیں، فلاں وہ ہیں، فلاں وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دانشور نہیں ہیں، یہ دانشور ہیں، دانشور ہیں۔ شور پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کے اندر کلر اور شور نہیں ہوتا، یہ دان کرنے والے ہیں شور کا۔ شور جو ہے نا، یہ چیزوں کو جو دان کرتے ہیں نا، یہ چیز دان کر دی، دے دی، یہ دان شور ہے۔ یہ شور دینے والے ہیں، لوگوں کو شور پہنچانے والے ہیں، یعنی زمینوں کو برباد کرنے والے ہیں، ذہن کی زمین کو اور دل کی زمین کو برباد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے میں کچھ اس طرح کی بات جو ہے نا وہ ضروری سمجھتا ہوں کرنا، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ جو کچھ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور اس طرح کی چینلز کے اوپر اور اس طرح کی ایپس کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ اس علم کو مٹانے کی سازشیں ہیں۔ مستشرقین ان کے پیچھے ہیں، یہودی ان کے پیچھے ہیں، عیسائی ان کے پیچھے ہیں، ان کی پوری سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس چیز کو پھیلاؤ اور پھیلاؤ اس طرح کہ مسلمانوں کے اندر سے دین مٹ جائے، لیکن مٹے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا لہ لحافظون۔ یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے، یہ مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ حجروں میں بیٹھ کے اس دین کی حفاظت کرنے والے، انہوں نے اس دور میں بھی حفاظت کی تھی جب لوگوں نے اسے مٹانا چاہا تھا، اور آج بھی اس کے یہ محافظ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت انہی کے ذریعے اس دین کو زندہ رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ مدرسے، یہ مسجدیں اور یہ چٹائیاں اور یہ ان کے اندر بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے، انشاءاللہ العزیز ان کے ذریعے اللہ رب العزت دین کی حفاظت کرے گا، اور یہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اللہ رب العزت کو اس دین کو باقی رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ حق کے اوپر قائم رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ان کو بے یار و مددگار کرنے والا، ان کے سورسز بند کرنے والا، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ حتیٰ یاتی امر اللہ، جب تک کہ اللہ رب العزت کا وہ فیصلہ نہ آ جائے، کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جب علم نہیں رہے گا، علماء نہیں رہیں گے، دین نہیں رہے گا، دین والے نہیں رہیں گے، اللہ کا نام نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے، تو پھر یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ زمانہ بھی نہیں رہے گا، یہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کا وہ حکم آ جائے گا، آخری حکم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ لا یزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، یہ کون ہیں؟ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہم اہل العلم، یہ اہل علم ہیں،
اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث جامع ترمذی میں نقل کی، تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ہم اہل العلم والفقہ، یہ دین کے اوپر قائم رہنے والی جماعت، علماء اور فقہاء کی جماعت، یہ لوگ ہیں۔ اور یہ علم جو ہے یہ اساتذہ سے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، کتابوں سے پڑھنے سے علم نہیں آتا۔ اساتذہ سے پڑھ کے کتابوں کے ساتھ آدمی جو ہے پھر جڑے اور دین کے اندر ایسی بات نہ کرے جو پہلوں نے نہیں کہی، جو پہلوں نے نہیں کہی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو داود کے استاذ تھے، وہ فرماتے ہیں لا تقل قولا لیس لک فیہ امام، ایسی بات دین میں نہ کرنا جو تیرے سے پہلے کسی صحابی، تابعی، کسی امام، کسی محدث سے ثابت نہ ہو، دین میں ایسی بات نہ کرنا۔ اور آج کل ساری باتوں کو غلط قرار دینا، سارے علماء کو غلط قرار دینا، اور سارے اہل علم کو یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں اور مجھے پتہ، میں یونیورسٹی سے پڑھ کے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے میں سب سے بڑا عالم بن گیا ہوں اور دنیا مجھے کہے گی کہ یہ عالم ہے۔ نہیں میرے عزیز، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہے۔ یہاں تو زندوں کے اندر فتنے چل جاتے ہیں، لیکن فتنے مٹ جاتے ہیں، حق باقی رہتا ہے۔ فتنوں کو بقا نہیں ہوتی، فتنے مٹ جاتے ہیں۔ ہاں جو پھر فتنہ جو ہوتے ہیں اور جو فتنوں کے پجاری ہوتے ہیں، وہ تلاش کر کے دبے ہوئے فتنوں کو بھی پھر زندہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی مرضی ہے کہ جو جدھر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ حق کو باقی رکھتا ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں۔ تو خیر، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے حدیث کے اوپر جتنا اللہ اکبر کام کیا ہے اور جتنا عظیم کام کیا ہے، ہمیں تو پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں رجال کے اوپر کام کیا ہے، ان کی زندگیاں، ان کے حالات، ان کے بارے میں لوگوں کے رویے، ان کو جا جا کے دیکھنا کہ اس کا طرز عمل کیسا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اس کی مجلس میں دیکھنا کہ یہ اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، سارا کچھ دیکھ کے پھر اس کی روایت کو لینا اور پھر اس کو لے کر پھر اس کو جو دوسری روایات ہیں ان کے ساتھ ملا کر جوڑ کر دیکھنا، پرکھنا اور جانچنا اور اس کی چھان بین کرنا، یہ ساری چیزیں محدثین کرتے رہے ہیں۔ اور یہ کام کوئی اللہ اکبر یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو گیا۔ اللہ اکبر، سجستان کا علاقہ، سجستان کہتے ہیں، یہ بلوچستان کا علاقہ تھا، یہ سجستان کا علاقہ بلوچستان کا علاقہ تھا، وہاں پیدا ہوئے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ ان کے والد بھی محدث تھے۔ سلیمان ابو داود ان کی کنیت تھی، اور سلیمان ان کا نام تھا، ابن الاشعث، اشعث ان کے والد تھے، اور وہ محدث تھے۔ امام ابن حبان نے ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے حماد ابن زید سے روایت کی ہے، وہ بھی محدث تھے۔ اور اللہ رب العزت نے وسعت برکت عطا فرمائی تھی، کھاندے پیندے کردے سن، کمزور نہیں تھے۔ لوگ یہ کہیں کہ چلو ادھر آئے ہیں کہ گزارا ہو جائے گا، نہیں، اچھے خاصے متمول خاندان کے اور دولت مند برادری سے ان کا تعلق تھا، اور تھے بھی اصل عرب تھے، الازدی، ازد، یہ جو قحطانی عرب ہیں، یعرب ابن قحطان، اس جو یمن کے عرب ہیں، اس خاندان سے تھے، اور عرب سے ہجرت کر کے دین کے لیے ادھر آ گئے تھے۔ اور جو علاقہ ان کا تھا وہ بعض کہتے ہیں کہ سجز اس کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ سجستان وہ علاقہ تھا جس کو جہاں انہوں نے ابتدا کی اپنی زندگی کی۔ اور اللہ اکبر، شروع میں تو انہوں نے اپنے علاقے سے علم حاصل کیا۔ اب میں ان کے خاندان کا بتا رہا تھا، ان کے والد بھی محدث تھے، ان کے بیٹے بھی محدث تھے، ان کے بیٹے بھی، ان کا نام ابو بکر عبداللہ تھا، عبداللہ امام ابو داود کے بیٹے، وہ بھی محدث تھے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اور باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھ استادوں کے پاس لے کے جاتے رہے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے، ساتھ لے کے جاتے رہے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے کہ کسی چیز کی رعایت نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے جو تھے وہ محدث تھے، اور علماء نے ان کو حدیث میں ثقہ قرار دیا ہے کہ وہ حدیث کے اندر معتبر ہیں۔ لیکن ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کمزوری ہے کہ یہ بعض اوقات ایسی بات کر جاتا ہے جو پہلو دار ہوتی ہے، پہلو دار بات کر جاتا ہے، حالانکہ آدمی کو سیدھی سچی بات کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا
کہنے لگے کہ یہ بات سیدھی نہیں کرتا، یہ بات سیدھی نہیں کرتا۔ تو محدثین حدیث کے لیے بہت زیادہ چھان بین کرتے تھے، اور انہوں نے حدیث کے جو رجال ہیں لاکھوں میں ان کی تعداد ہے، 6 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کے بارے میں محدثین نے چھان بین کر کے ان کی زندگیوں کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے، اور پھر ان سے جا کے حدیث لی اور اس کے لیے سفر کیے اور اس کے لیے ملکوں پھرے۔ یہ ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، افغانستان، بلوچستان، سندھ اور یہ علاقے ایران کے علاقے، اسی طرح پھر افریقہ کے علاقے، مصر اور لیبیا، سوڈان وغیرہ یہ علاقے، اور اسی طرح پھر یہ شام اور لبنان اور عراق اور سعودی عرب، فلسطین، یہ سارے علاقے ان لوگوں، یمن، یہ سارے علاقے ان لوگوں نے پھرے اور ان میں پھر کے حدیثیں لیں، اور پھر جو حدیث لی اس کی چھان بین کی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور 5 لاکھ حدیثیں سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 5 لاکھ حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ حدیثیں تو کل جو ہیں ساری جو ہیں، بڑی سے بڑی کتاب جو ہے ہمارے پاس کنز الامال ہے، یہ الجامع الکبیر ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے اندر جو تعداد ہے وہ 48,000 ہے، 47 وہ بھی ساری صحیح نہیں ہے، اور مسند احمد جو ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہے اس وقت ہمارے پاس حدیث کی، اس کے اندر 27,000 حدیثیں ہیں۔ تو یہ 5 لاکھ حدیثیں کیسی ہوگی؟ اصل میں محدثین کا طریقہ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محدثین کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہی حدیث جو ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ حدیث ہے، یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 اساتذہ کے واسطے سے آئی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن الصباح ابن سفیان وابن سرح، ہمیں محمد بن صباح ابن سفیان نے بھی یہ حدیث بیان کی، اور ہمیں ابن سرح، یہ ابو طاہر احمد ابن عمر ابن سرح، یہ دوسرے ان کے استاد ہیں، وہ امام مسلم کے بھی استاد ہیں، محمد بن صباح جو ہیں یہ امام ابو داود کے استاد ہیں۔ تو ایک استاد سے جو ملی حدیث اور دوسرے استاد سے وہی حدیث ملی، تو امام ابو داود اس کو کیا کہیں گے؟ 2 حدیثیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے، جس طرح یہاں امام سفیان بیان کر رہے ہیں امام زہری سے بیان کرنے والے امام سفیان ابن عیینہ بھی ہیں، اور اسی طرح زہری سے بیان کرنے والے یونس ابن عبید بھی ہیں، اور اسی طرح زہری سے بیان کرنے والے معمر بھی ہیں جو عبدالرزاق کے استاد ہیں۔ تو اب امام زہری کے جو شاگرد ہیں یونس ابن یزید ہیں، معمر ہیں، اور اسی طرح یہ سفیان ابن عیینہ ہیں، تو امام زہری سے یہ روایت کرنے والے 3-4 لوگ ہو گئے، تو یہ 4 حدیثیں بن گئی۔ استاد کے اوپر استاد امام زہری کے شاگرد جو ہیں وہ 4 ہو گئے، نیچے استاد جو ہے وہ 2 ہو گئے، تو یہ 4 سے پھر آگے 2، یہ ہر ایک استاد سے نا حدیث کی جب سندیں بدلتی ہیں اور اس کے اندر تعدد آتا ہے تو وہ اس کو مستقل حدیث قرار دیتے ہیں، اس طرح تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو تھے نا جب حدیثیں جمع کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے واقعات، آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات بھی اگر آتی تھی تو وہ چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے اس کو محفوظ کر لیتے تھے، آپ کی سیرت بھی محفوظ کی، آپ کی سنت بھی محفوظ کی، آپ کے فرامین بھی محفوظ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا ریکارڈ انہوں نے محفوظ کیا۔ اور پھر اسی طرح صحابہ کا، یہ ساری چیزیں صحابہ کی بھی اسی طرح، تابعین کی بھی اسی طرح، اتباع التابعین کی بھی اسی طرح، تبع الاتباع کی بھی اسی طرح، تو یہ ساری چیزیں مل کر اس طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5 لاکھ چیزیں میں نے جمع کی، ان میں سے یہ کتاب میں نے مرتب کی ہے۔ اور اس کتاب کو مرتب کرنے میں امام ابو داود نے ادھر سے لیا، ادھر سے نقل کیا، ادھر سے دیکھا، ادھر سے دیکھا، اور کتاب لکھ کے چلو جی مارکیٹ میں شائع کر دی؟ نہیں، کہتے ہیں یہ کتاب میں نے 20 سال میں لکھی ہے، 20 سال میں لکھی ہے میں نے یہ کتاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ادھر کتاب لکھی اور ادھر استادوں کو بھی بھول گئے، اپنے بڑوں بزرگوں کو بھی بھول گئے جو وقت کے لوگ ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، بلکہ ایسا علم کا غرور اور ایسا گھمنڈ آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کو آتا کیا ہے، جو مجھے آتا ہے وہ کس کو آتا ہے، اس لیے کہ تیری زبان چل گئی ہے،
اس لیے کہ تجھے اب جو ہے نا زیادہ لوگ بلانے لگے ہیں، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تو انہوں نے یحییٰ بن معین، علی بن مدینی اور اسحاق بن راہویہ کے سامنے پیش کی۔ ان کو کہا کہ یہ دیکھیں، امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی نقل کیا ہے امام علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل جو ان کے استاد تھے، امام احمد بن حنبل کے ساتھ بڑا وقت گزارا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان سے حدیث کے مسائل بھی پوچھے اور ان سے فقہ کے مسائل بھی پوچھے، اور مسائل ابی داؤد جو ہیں امام احمد سے ایک مستقل کتاب ہے، تو حدیث کے بارے میں بھی ان سے پوچھا اور فقہ کے بارے میں بھی ان سے پوچھا، ان کے شاگرد تھے، تو ان کے سامنے پیش کیا اس کو، تو فاستحسنہ، اور پھر ساری زندگی اس کتاب کو پڑھاتے بھی رہے، اور اس کے اندر تنقیح، اہل علم سمجھتے ہیں تنقیح کا معنی ہوتا ہے چھان بین کر کے، چھانٹی کر کے کسی چیز کو بڑھا دینا، کسی چیز کو درست کر دینا، کسی چیز کو اس سے بہتر کر دینا، تنقیح، اضافہ اور تبدیلی، اس طرح کی چیزیں کرتے رہے۔ ان کے شاگرد ابو علی اللؤلؤی جو ان کے وراق کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 دفعہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب سنی ہے۔ اور وہ کیسے کہ وہ پڑھتے تھے اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا قاری بنایا ہوا تھا، اور امام ابو داود بیٹھ کے سنتے تھے، اور ان کا پڑھنا میرا اور آج کے زمانے کا پڑھنا نہیں تھا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب زبانی حفظ تھی، یہ کتاب زبانی حفظ تھی، لکھا ہوا تھا، لکھ کے شاگرد کو دے دیتے تھے کہ پڑھو، جیسے بیٹے نے پڑھا ہے لکھ کے اس کو دے دیتے تھے کہ پڑھو، اور پھر وہ پڑھتا تھا۔ تو یہ ابو علی اللؤلؤی جو ہیں، انہوں نے 20 بار پڑھی ہے یہ کتاب، 20 بار۔ تسی تو پترو ایک باری پڑھ کے رج گئے ہو، تسی ہن تانوں آکھی ایک باری پھر پڑھو جا کے، تسی کہنا لے ہن یہ پڑھی جائیے اسی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بیٹو، علم ایسے نہیں آتا، علم ایسے نہیں آتا، اللہ اکبر، علم ایسے نہیں آتا۔ عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ مصر سے آئے پڑھنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، 20 سال تک امام مالک کے ساتھ رہے، 20 سال تک۔ اسی 20 مہینے نہیں کٹ دے، ہمارے لیے 20 مہینے مشکل ہو جاتے ہیں، 20 سال تک رہے، اور پھر ایسے عالم بنے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا، پترا آ جاؤ میرے نال بیٹھ جا، تو ایسے امام بن گئے۔ اور پھر اپنے مصر میں گئے تو موطا ابن وہب اور جامع ابن وہب، پھر ان کی کتابوں کو اللہ رب العزت نے قبول عطا فرمایا، اور واقعتاً وقت کے امام بن گئے۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی جماعت میں سے تھے، اور ابو اسحاق ابراہیم ابن اسحاق الحربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولین لابی داود الحدیث کما اولین لداود الحدید۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ رب العزت نے امام ابو داود کے لیے حدیث کو ایسے موم بنا دیا جیسے حضرت سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا تھا۔ اور ایک محدث جو ہے ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ابو داود میری ایک درخواست ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے آپ مانیں گے؟ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے پہلے آپ بتائیں کہ آپ مانیں گے۔ کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ اپنی زبان نکالیں، میں نے اس کو بوسہ دینا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ ہر وقت تار رہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب ہے، یہ محبت ہے دین کے ساتھ، یہ دین کے ساتھ محبت ہے، یہ دین کے ساتھ لگاؤ ہے۔ آج ہم لوگ سچی بات ہے بس سرسری سا کام ہے، ہمارے سارے کام ہی سرسری ہو گئے۔ ہاں پیسے کمانے کا کام جو ہے نا، یہ ایسا ہے کہ سارے وقت میں یہ چیز سامنے رہتی ہے، پیسہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، تو کتنا آ رہا ہے، آج تھوڑا کیوں، یہ بات ہر وقت سامنے رہتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اصل چیز جو سوچنے والی ہے کہ انسان نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، انسان نے اپنی آخری زندگی بنانی ہے۔ تو خیر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا المسند۔ اس کتاب کا نام رکھا المسند۔ مسند کس کو کہتے ہیں؟ مسند اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روایات جو ہیں وہ باسند نقل کی جائیں، جیسا کہ یہاں آیا حدثنا محمد بن الصباح ابن سفیان وابن سرح قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید، اور ایک نسخے میں ہے عن ابن المسیب، اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقول اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ جو سند ہے، سند کے ساتھ
روایت کو لے کے آنا، اس کتاب کو کہتے ہیں مسند۔ اور ایک اصطلاح یہ ہے کہ مسند وہ ہوتی ہے والمسند المتصل المرفوع وما لتابعین هو المقطوع۔ منظومہ بیقونیہ اصول حدیث کے اندر کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے والمسند المتصل المرفوع، مسند وہ حدیث ہوتی ہے جو متصل ہو، یعنی استاد نے، شاگرد نے استاد سے سنا ہو، اس استاد نے اپنے استاد سے سنا ہو، اس استاد نے اپنے استاد سے سنا ہو، اس نے صحابی سے سنا ہو، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ یہ اتصال، یہ سلسلہ جڑا ہوا ہو، اور جہاں سلسلہ ٹوٹ جائے درمیان میں کہ اس کو اس سے ملاقات نہیں ہے، اس کا اس سے سماع نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اب یہ بات ویسی نہیں رہی کہ قبول کر لی جائے۔ تو مسند اس روایت کو کہا جاتا ہے جو اتصال کے ساتھ، یعنی پورے ربط و تعلق کے ساتھ، پورے کنیکشن کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ کہیں کنیکشن جو ہے ڈسکنیکٹ نہ ہو، ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، بتی بند ہو جائے گی نا جی، فیوز اٹھ جائے گا۔ یہ تار جڑی رہنی چاہیے، سلسلہ قائم رہنا چاہیے، تو اس کو مسند انہوں نے کہا۔ اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اپنے مضامین کے لحاظ سے اور اپنے مطالب اور معنی کے لحاظ سے یہ السنن ہے۔ تو اس کا پھر جو صحیح نام، اس کی پوری معنویت اور اس کی پوری جامعیت کو ظاہر کرنے والا وہ ہوگا المسند من السنن، المسند من السنن۔ المسند امام ابو داؤد نے اس کو کہا، اور السنن علماء نے اس کو کہا۔ سنن وہ روایت ہوتی ہے یا وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر زندگی کے عام معاملات کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث کو جمع کیا جائے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بعض لوگوں نے سنن لکھے، لیکن ان میں انہوں نے صرف احادیث احکام کو جمع نہیں کیا، انہوں نے اس میں اور بھی چیزوں کو جمع کر دیا تھا۔ جیسے السنن لسعید بن منصور ہے، سعید بن منصور کا السنن، وہ اتنی عظیم کتاب تھی، لیکن افسوس کہ ابھی تک وہ پوری دستیاب نہیں ہوئی، اس کا تھوڑا سا حصہ ملا ہے، کچھ تفسیر کے متعلق اور کچھ اور چیزیں اس کی ملی ہیں، پوری مل نہیں سکی۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا احکام کے علاوہ بھی اس میں جمع کی ہوئی تھی، زہد کی، رقائق کی، آداب کی، اخلاق کی، سیرت کی، فضائل قرآن کی، اور اسی طرح تفسیر کی، یہ چیزیں اس میں ذکر کی ہوئی تھی۔ لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ کوشش کی، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد تو نہیں ہیں، لیکن امام بخاری کے رفیق ہیں۔ بہت سارے اساتذہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، قتیبہ بن سعید ہیں، محمد بن بشار ہیں، اس طرح اور بہت سارے اساتذہ ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، عثمان بن ابی شیبہ ہیں، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو وہ زمانہ ملا 3 صدی ہجری کا، 202 میں پیدا ہوئے اور 275 میں وفات پائی، 202 میں پیدا ہوئے، 275 میں وفات پائی۔ اور یہ 2ری اور 3ری صدی کا وہ دور تھا جب علم حدیث عروج پر تھا، بڑا اس کے عروج کا زمانہ ہے یہ۔ اس وقت لوگ حدیثیں یاد کرتے تھے، انہیں لکھتے تھے، ان کی چھان بین کرتے تھے، اور ان کو عمل میں بھی لے کے آتے تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ صرف یاد کر لیا سنانے کے لیے، نہیں، جو سنتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت آپ نے تو پڑھی ہوگی یہ بات، سچی بات ہے، میں تو جب پڑھتا ہوں تو میرا تو دل پگھل جاتا ہے۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس کی جھلک اور اس کا پورا رنگ عبداللہ بن مسعود کی زندگی میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد تھے جن کو یہ سعادت حاصل تھی۔ لوگ کہتے تھے صاحب النعلین والوسادہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا، بیٹھنے کے لیے گدی، اور آپ کے جوتے اٹھانے والے تھے، جوتے اٹھا کے سینے سے لگا لیتے تھے اور گدی اٹھائے پھرتے تھے کہ جہاں آقا نے بیٹھنا میں گدی بچھا دوں۔ صاحب النعلین والوسادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، لوگ کہتے تھے کہ دیکھنی ہو تو عبداللہ بن مسعود کی زندگی کو دیکھ لو، اور عبداللہ بن مسعود کی زندگی کا پورا رنگ دیکھنا ہو تو ان کے شاگرد علقمہ کو دیکھ لو، اور علقمہ کی زندگی کا رنگ دیکھنا ہو تو ان کے شاگرد ابراہیم بن یزید النخعی میں دیکھ لو، اور ابراہیم بن یزید النخعی کا رنگ اگر دیکھنا ہو تو ان کے شاگرد منصور بن المعتمر کے اندر دیکھ لو، اور منصور بن المعتمر کی زندگی کا رنگ دیکھنا ہو تو ان کے شاگرد سفیان ثوری کے اندر دیکھ لو، اور سفیان ثوری کا رنگ دیکھنا ہو تو ان کے شاگرد وکیع بن جراح کے اندر دیکھ لو،
اور वकी इब्न जर्राह का रंग देखना हो तो इमाम अहमद बिन हम्बल में देख लो, और इमाम अहमद बिन हम्बल का रंग देखना हो तो अबू दाऊद के अंदर देखो। ये था उन लोगों का इल्म। ये है मेरे बेटो असल चीज़। सनद सिर्फ ये नहीं है कि आपने शेख साहब से ले लिया और इनसे कहा कि मुझे इजाज़त दे दें और कागज़ अपने कागज़ों में जाके शामिल कर दिए, तो ये भी सनद है। इस सनद को भी अपने अंदर शामिल करें। इल्म की सनद के साथ अमल की भी सनद होनी चाहिए, ये सनद भी जुड़नी चाहिए। और ये ऐसी निस्बत है, ये ऐसा ताल्लुक़ है, ये ऐसा लगाव है, खुदा की कसम जिनका जुड़ गया बेशक वो जुड़ गए, उनके साथ वो उनके साथ ही जाएंगे, जहाँ वो जाएंगे ये भी वहीं जाएंगे। ऐ अल्लाह हमें उनके साथ साथ ईमानों में जोड़ दे। ऐ अल्लाह तूने ज़ाहिर में जोड़ा है, बातिन में भी जोड़ दे। ऐ अल्लाह लोग हमें कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, या अल्लाह हकीकत में हमें उनके साथ कर दे। और सच्ची बात ये है, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। इनसे सच्ची मोहब्बत की जाए। किन से? इल्म वालों से, मुहद्दिसीन से, दीन के खादिमों से, दीन की खिदमत करने वालों से सच्ची मोहब्बत की जाए। तो एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, फरमाएं। उसका मुझे जवाब दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया बताओ क्या कहते हो? कहने लगे एक बंदा है, युहिब्बु कौमन, उसका कुछ लोगों से प्यार है, दिल से उनसे मोहब्बत करता है, दिल से उनको चाहता है, लेकिन इसके अमल, इसका किरदार, इसकी सीरत उन जैसी नहीं है। प्यार बड़ा है उनके साथ, मोहब्बत बड़ी है, लेकिन ये कमज़ोर है, कोताहकार है, तकसीर है, उनसे प्यार करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कंधा थपका और प्यार से कहा, अलमरउ मा मन अहब्बा, बंदा जिसके साथ प्यार करता है, दिल से सच्चा प्यार हो, तो फिर अल्लाह उसके साथ ही मिला देता है। अगर उलमा से, जो सच्चे उलमा हैं, जो मुहक्किक उलमा हैं, जो रब्बानी उलमा हैं, जो उम्मत के मुस्लिह उलमा हैं, उनसे प्यार किया जाए, मुहद्दिसीन से प्यार किया जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनके साथ मिला देगा। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ ज़बानी हो, दिल में ना हो, जैसे आजकल हमारी मोहब्बत है। मैं सदके, वैसे पानी का गिलास देने वास्ते भी तैयार नहीं हो जाता, पर मैं सदके हैं तो पानी के गिलास वास्ते भी तैयार नहीं कि मैं पिया दें, तो मेरे को टाइम नहीं है, जहाँ पे जाके पी लो खड़ा पड़। ऐसी नहीं, मोहब्बत जो है दिल से हो। दिल की मोहब्बत जो है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की मोहब्बत थी, और जैसी फिर सहाबा के साथ ताबईन की मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बातें लंबी हो जाएंगी, बस मैं बात जो है रुख मोड़ूँ और आखिरी बाब की तरफ आता हूँ। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के बारे में फरमाया कि ये किताब मैंने लिखी है, और लोग जो हैं, अल्लाह अकबर, इस किताब के अंदर इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मैंने 4800 हदीसें लिखी हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिवायात के अंदर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ इजाफे भी किए हैं। 11 शागिर्द हैं जो इमाम अबू दाऊद से इस किताब को नकल करने वाले हैं। 11 शागिर्द हैं। ये मेरे पास जो नुस्खा है, ये अबू दाऊद का इस वक्त का बेहतरीन नुस्खा है, सबसे जामे और सबसे मुस्तनद और सबसे मोतबर। और इस नुस्खे को लिखने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। इस नुस्खे को लिखने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा बादशाह था, वो इस नुस्खे का लिखने वाला है। कहाँ हैं हम लोग? हमारी औलादें कहाँ जाती हैं? वो इस नुस्खे का लिखने वाला था। और ये नुस्खा दुनिया के सही तरीन नुस्खों में से है। ये वो नुस्खा है। तो और मुहद्दिसीन ने इसको पढ़ा है, मुहद्दिसीन ने इसको पढ़ा है। तो ये इन्होंने छापा है, शेख अलबानी के शागिर्द हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत करे। तो इस नुस्खे के अंदर उन्होंने 11 शागिर्द जिक्र किए हैं, लेकिन जो मशहूर हैं आप जानते हैं कि अबू अली अल-लुलुई, अबू बकर इब्न दासा और अबू सईद इब्न अल-अराबी और इसी तरह अल्लामा रमली, ये इमाम अबू दाऊद के मशहूर शागिर्द हैं जिनके नुस्खे हमारे पास आए हैं। और शेख मोइनुद्दीन अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो नुस्खा शाया किया था अबू दाऊद का मशहूर नुस्खा, उसके अंदर उन्होंने 5275 हदीसें, 5200 300 300 के 200 275 74, हाँ 274, 5274 हदीसें हैं। इमाम मौलाना शेख अब्दुल हमीद मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े नाव के और लुगत के और हदीस के किताबों की उन्होंने तहकीक की है। बहुत बड़े फाजिल आदमी थे, अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये बड़े उलमा थे। तो उन्होंने जो नुस्खा छापा है उसकी तादाद जो है वो 5000 है। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4800। असल में बात यह है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसके साथ मरासील भी लिखी थी। जो किताबुल मरासील है वो भी इसी का हिस्सा थी। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
اس میں امام ابو داود کا رسالہ بھی ہے. ویسے البشرا والا جو نسخہ ہے نا اس کے اندر بھی ہے. آپ لوگوں کے پاس البشرا والا نسخہ نہیں نظر آ رہا. البشرا والا جو نسخہ ہے نا اس میں انہوں نے وہ رسالہ بھی ذکر کر دیا ہے اور شروط الائمہ والی کتابیں بھی ذکر کر دی ہیں. وہ بڑا بہترین نسخہ ہے. آپ نے جو اپنے لیے خریدنا ہے وہ بشرا والا خود نسخہ خریدنا, اپنے لیے وہ خریدنا. تو کتابیں خریدیا کرو. ہاں پیسے جڑے نا جڑے پیزے پوزے کھاندے ہو نا وہ بچا کے کتابوں کے اتنے پیسے لایا کرو. ہاں پیزیاں نہ لایا کرو پیسے. ہاں تو یہاں جڑا نا ہو رہا موبائل کے اتنے لائی جاتے ہیں پیسے. لوڈ لانا لوڈ کر دو لوڈ کر دو. یہ فضول چیز ہے, یہ پیسے خرچ کریا کرو. پیسے علم تے خرچ کری دیں. علم کتاباں دا اور علم وہ جو آپ کے سینے میں ہے, جو آپ کے ذہن میں ہے. تو اللہ رب العزت برکت دے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعداد بتائی انہوں نے اس حساب سے بتائی کہ اس میں مراسیل بھی شامل تھی, لیکن پھر انہوں نے مراسیل کو الگ کر دیا. اس کو صرف مسند رہنے دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اور انہوں نے اس کے اندر وہ جو احکام کی حدیثیں ہیں وہ جمع کی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم سال ہا سال تک بھی لکھتے رہیں تو یہ کتاب ہی ان کی بنیاد بنے گی. اور یہ کتاب جو ہے یہ بنیاد ہے امام مالک, امام شافعی, امام سفیان ثوری, امام لیث بن سعد, ان سارے علماء کی جو فقہ اور جو ان کا علم ہے اس کی بنیاد یہ احادیث ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں. یعنی ساری فقہوں کی بنیاد اس کے اوپر ہے. اور اگر ایک آدمی کے پاس قرآن مجید ہو اور یہ کتاب ہو تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے مسائل کے لیے انشاءاللہ اس کو رہنمائی مل جائے گی. لیکن اور چیزیں ہیں جو دوسری کتابوں میں ہیں, ابو داود میں نہیں ہیں. بندہ اس سے مستغنی نہیں ہوتا کیونکہ امام ابو داود نے اس کو مختصر رکھا ہے. انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے 1-2 باب کی حدیثیں ذکر کی ہیں, باقی ساری حدیثوں کو میں نے اس التزام کے ساتھ اور استقصاء کے ساتھ جمع نہیں کیا. اس میں وہ رسالہ بھی موجود ہے. بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں بس آخری باب کی طرف آتا ہوں. تو امام ابو داود رحمۃ اللہ نے کتاب الطہارت سے اس کو شروع کیا, اور پھر کتاب الصلاۃ ہے, کتاب الزکوٰۃ ہے, کتاب الحج ہے, کتاب الصیام ہے, کتاب الجنائز ہے, اس طرح بیوع ہے, اس طرح جہاد ہے, اس طرح نکاح ہے, ساری زندگی کے مسائل ہیں. اور آخر میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب لے کے آئے. کتاب السنہ بھی ہے اس کے اندر, کتاب السنہ بھی ہے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں عقیدہ بھی بتایا ہے, اور آخر زمانے میں جو فتنے آنے والے ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے راہیں بتائی ہیں اس کتاب کے اندر. اور آخر میں جو ہے وہ یہ کتاب الادب لے کے آئے ہیں کہ دین کا حاصل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان باادب ہو جائے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ الدین هو الادب, دین نام ہی ادب کا ہے. اور ادب کیا ہوتا ہے کہ انسان لحاظ کرے, انسان احساس کرے کہ میں کہاں ہوں, میں کون ہوں, کس کے سامنے کھڑا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, میں نے دین پڑھا ہوا ہے, میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. ان چیزوں کا شعور انسان کے اندر ہر وقت زندہ رہے, ملحوظ رکھے, اور دیکھے کہ میں نے تو یہ کام نہیں کرنا اس لیے کہ میں نے تو دین پڑھا ہوا ہے, میں نے تو یہ کام نہیں کرنا, میں مسجد میں ہوں, میں نے تو یہ کام نہیں کرنا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے تو یہ نہیں کام کرنا, لوگ کیا کہیں گے. یہ چیزیں جو ہیں اس کو کہتے ہیں حیا, اس کو کہتے ہیں وقار, اس کو کہتے ہیں مروءہ, اس کو کہتے ہیں فتوہ. یہ چیزیں ہیں. آج تو ان چیزوں کے معنی ہی معلوم نہیں ہیں, یہ حقیقتیں ہمارے اندر سے غائب ہو گئیں. آج کل تو ایسی اللہ اکبر زوال آ گیا, انسانی قدروں کا زوال آ گیا. آج انسان نہیں رہا, انسان جانور بن گیا ہے, اور جانور کی بھی اس سطح کے اوپر آ گیا ہے کہ بندہ کہے یار یہ بندہ ہے یا یہ اس سے بالکل نیچی ایسی مخلوق بن گیا ہے. کوئی شرم نہیں رہی, کوئی حیا نہیں رہا, کوئی لحاظ نہیں رہا. ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بد زبانی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. جیسے دیکھتے نہیں ہو آپ کہ ایک دوسرے کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ادب نکل گیا ہمارے اندر سے, اور دین ادب سکھاتا ہے. تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب الادب ذکر کی, اور اس ادب کے اندر الفاظ کا بھی ادب ہے, بولنے کا بھی ادب ہے, بیٹھنے کا بھی ادب ہے, لیٹنے کا بھی ادب ہے, کھانے کا بھی ادب ہے, ہر چیز کا ادب ہے. ادب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے جس سے انسانیت کے قدر بھی مجروح نہ ہو, دین کا تقاضا بھی مجروح نہ ہو, اللہ کی رضا ملے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مل جائے. کام وہ اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. تو ہر چیز کے اندر ادب کا جو پہلو ہے
یہ تو کتاب ماشاءاللہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے احادیث جو ادب سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ ذکر فرمائی ہوئی ہیں. اور الآداب الشرعیۃ الکبریٰ، یہ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ حنبلی کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے الآداب الشرعیۃ الکبریٰ لکھی ہے کتاب. یہ کتابیں پڑھنے والی تھی. اور ہمارے تو شیخ صاحب کو تو اس کا پتہ ہے کہ ادب سکھانے کے لیے گلستان اور بوستان پڑھائی جاتی تھی، کریمہ پڑھایا جاتا تھا، پندنامہ پڑھایا جاتا تھا. اپنے والد صاحب سے پڑھی یہ کتابیں پڑھی ہیں. ان چیزوں سے ادب آتا تھا، سلیقہ آتا تھا، زندگی کا شعور آتا تھا، رہنے سہنے کا چلن آتا تھا کہ انسان نے کیسے زندگی گزارنی. تو یہ کتابیں پڑھانے کے بعد پھر ادب السامع والمتکلم، اور اسی طرح جو ہے نا الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتاب. یہ کتابیں ادب کی پڑھنے والی ہیں. چلو وہ نہیں پڑھ سکے اس وقت تک، لیکن آپ کے پڑھنے اور سیکھنے کا زمانہ ختم نہیں ہوا. یہ جاری ہے، یہ اس وقت تک جاری رہنا ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگیوں میں برکت فرمائے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے طلب علم میں لگے رہنا ہے. اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما. اور علم میں انسان بڑھتا رہے، اوپر چڑھتا رہے تو یہ قائم بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے. کھڑا ہو جائے تو زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے، زوال اور انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وقت آتا ہے کہ ذہن سے سارا کچھ نکل جاتا ہے، پھر ذہن میں علم بھی باقی نہیں رہتا. تو علم پڑھتے رہنا، یہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو کتاب الادب کے آخری باب جو ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذکر کیا. فرماتے ہیں باب فی الرجل یسب الدہر. بیان ہے اس چیز کا کہ انسان، کوئی انسان، الرجل کوئی بندہ، مرد ہو یا عورت، الرجل کہہ کر دونوں شامل ہوتے ہیں اس میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ مردوں سے نکلتی ہیں. حوا ہماری اماں جان علیہ السلام وہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی تھے. اللہ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، تمہیں ایک جان سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تھا. قرآن کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم سے ان کا وجود بنایا تھا، اور باقی پھر آگے سارے انسان جو ہیں وہ ماں سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے. تو النساء شقائق الرجال، عورتیں جو ہیں یہ مردوں کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک جنس بنایا انسان، اور ان کو اللہ رب العزت نے دو صنفوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو احکام شریعت کے مردوں عورتوں کے لیے ایک جیسے ہیں. ہاں جو مخصوص احکام ہیں مردوں کے وہ الگ ہیں، اور جو مخصوص احکام ہیں عورتوں کے وہ الگ ہیں. باقی جو شریعت کے ایمان ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور دوسرے اعمال ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور دیانت امانت کے ساتھ رہنا ہے. اللہ اکبر، وہ بات تو میں بھول ہی گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس بہت بہت ضروری بات ہے. تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، معذرتاً میرے ذہن سے نکل گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے 5 لاکھ حدیثوں سے، اور اس کی تعداد جو ہے جیسے میں نے عرض کیا 5274 ہے اس کی تعداد. اور کہتے ہیں ویسے بندے کی زندگی کے لیے اگر بندے نے صحیح اسلامی زندگی گزارنی ہے تو 4 حدیثیں ہی کافی ہیں. 4 حدیثیں ہی کافی ہیں. اللہ اکبر. وہ کون سی 4 حدیثیں ہیں؟ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک تو حدیث ہے الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو ٹھیک کر لو. نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی آخرت بنانی ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے آخرت میں سرخرو ہونا ہے. نیت اپنی صحیح کر لے بندہ، پھر عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے. کہنے لگے ایک تو نیت والی حدیث اخلاص نیت، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کے لیے اللہ اکبر اس کے اسلام کی اچھائی اس میں ہے کہ جس چیز سے تیرا تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو اس میں کیوں دلچسپی لیتا ہے؟ تو اس میں کیوں وقت ضائع کرتا ہے؟ اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہاں کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ اتنے کیوں ہے، اچھا وہ کدھر گیا ہے، وہ فلانا کیوں ہے، وہ آیا سی نہیں سی آیا، وہ کتنے گیا. اور یہ سیاست جو ہے، اور یہ سیاست دانوں کی ایک دوسرے کو گالیاں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے سلسلے، ان چیزوں کے اندر ہم وقت ضائع کرتے ہیں. یہ ہمارا کوئی، ہمیں کسی نے کرسی دینی ہے یا ہمارے لیے کسی نے کچھ کرنا ہے، ان کی لڑائیاں ان کے لیے ہیں.
ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دین ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی قبر کی اور اپنے ترازو کی فکر کرنی چاہیے کہ میری نیکیوں میں کوئی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے، کل میرا نیکیوں والا ترازو بھاری ہو جائے۔ یہ چیزیں ہیں فکر کرنے کی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، تیسری حدیث یہ ہے کہ انسان مومن اس وقت تک نہیں ہوتا، حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ کون اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو تجھے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ کون یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی اذیت دے، میری کوئی بےزتی کرے؟ تو تجھے بھی کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے، کسی کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے لا یؤمن احدکم حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، اپنے لیے وہی جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہے۔ اللہ اکبر۔ یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سب کچھ اچھا ہو جائے، تو مجھے سب کا اچھا سوچنا چاہیے۔ کر بلا او بلا انت بلے کا بلا۔ یہ حدیث ہے، یہ کافی ہے بندے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ اور چوتھی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، حرام بھی واضح کر دیا اللہ نے قرآن میں اور سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کر دی ہے۔ اور بینہما امور مشتبہات، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ پہلو جو ہے وہ لگتا ہے کہ شاید ٹھیک ہو، لیکن کچھ پہلو ایسے لگتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مشتبہات سے بچ جائے آدمی۔ تو آج تو مشتبہات سے بچنے کا دور کہاں گیا، آج کل تو سری حرام کا ارتکاب بڑی دلیری کے ساتھ بندہ کر رہا ہے۔ ایک ساتھی نے کہا، کہنے لگا جی میں نے ایک آدمی سے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے تھے اور وہ دے نہیں رہا تھا، مار کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا یار دے دے پیسے، تو کہنے لگا یار دے دیا کہ کسی کٹا دوڑ جانے ہیں، یار مجھے چاہیے میں دے دوں گا۔ یار تو نے اگے جا کے دینے نے، پھر دنیا تو نہیں دینے گے تھے؟ ہاں کہتے اگے جا کے لے لی، اگے جا کے لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگے جا کے لے لی۔ یعنی اتنی دلیری، آگے تیرے پاس پیسے ہوں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اس دن نہ مال کسی کے کام آئے گا، نہ اولاد کسی کے کام آئے گی، نہ کسی کی کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کا کوئی حمایتی بن سکے گا، نہ کسی کے پاس کو مال ہوگا کسی کو دے سکے، وہاں تو نیکیاں ہی چلیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیثیں انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دین کے اصول، توحید، سنت، شرک، بدعت اور حلال حرام، یہ چیزیں سمجھنے کے بعد اگر انسان اپنی زندگی کو دینداری والی زندگی، تقوی شعری والی زندگی اور فرما برداری والی زندگی بنانا چاہتا ہے، تو ان 4 حدیثوں کی روشنی میں انسان اپنے 24 گھنٹے کو رکھے تو انشاءاللہ اس کی ساری زندگی دین بن جاتی، اس کی ساری زندگی دین بن جاتی۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ باب ذکر کیا، بابن فی الرجل یسب الدہر، بندہ جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، یسب الدہر زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، یسب الدہر، یہ عام روایت ہے اور عام چلن ہے۔ زمانہ بڑا پیڑا آ گیا، بڑا برا زمانہ آ گیا، اور زمانہ بڑا پیڑا ہو گیا، اور اس زمانے نو کی کہنا یار، بڑا منحوس زمانہ آ گیا، تو لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہدایت ملتی ہے، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ بات ذکر کی۔ اس لیے کہ انسان کو بات کرتے وقت بھی بہت سوچنا چاہیے، پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے تول کے بات کرنی چاہیے، اور کام کرتے وقت بھی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، اگر میں کروں گا تو اس کو نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم لوگ بالکل بے سوچے سمجھے بول بھی دیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں آ کر جی میں تو کر بیٹھا جی، 29 میں نے کیا کرا بھائی، پہلے سے کرنے سے پہلے پوچھنا تھا، پہلے پوچھنا تھا۔ کئی لوگ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو گھر میں طلاق دینے کا سلسلہ ہی ایسا بنایا ہوا تھا، انہیں آخیا دے دے، میں کہا چل دیتی طلاق، انہیں پھر کیا دے دے، میں پھر دے دیتی، انہیں پھر کیا دے دے، میں پھر دے دیتی۔ ساڈا تو روز دا معمول سی، کئی باری طلاقاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالت ہے لوگوں کی، شعور ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سوچو بولنے سے پہلے بھی اور کام کرنے سے پہلے بھی کہ شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ کام کیا جائے۔ تو اسی طرح لوگ یہ بول دیتے ہیں زمانہ بہت برا آ گیا ہے، یہ سب الدہر، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان نقل ہے، کیا تعلیم ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہاں نقل کی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
بخاری شریف میں بھی ہے کتاب الادب کے اندر, اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے بابو ادب الالفاظ کے اندر, بابو کتابو الادبی فی الالفاظ, یعنی بولنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب سکھایا ہے کہ اس لفظ کو بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے, بولنے کا کیا ادب ہے. ہم نے کبھی ان چیزوں کا لحاظ کیا؟ بہت ضروری چیز ہے. اس زبان کو لگام دینا, یہ زبان کو لگام دینا بڑا ضروری ہے. اس کو آج انسان لگام دے کے رکھے تو انشاءاللہ انسان بچ جائے گا. زبان اگر بے لگام ہو گئی, کسی کے متعلق بات کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے, تو انسان پکڑا جائے گا. بہت انسان کے لیے یہ پشیمانی والا بات اور بڑی پریشانی والی بات بنے گی. تو حدیث نقل کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں حدثنا محمد بن الصباح ابن سفیان. یہ محمد ابن صباح ابن سفیان جرجرائی, ان کی کنیت ابو جعفر تھی, اور یہ تاجر پیشہ آدمی تھے, تاجر پیشہ آدمی تھے. اور 230 میں ان کا انتقال ہوا, نہ 240 میں ان کا انتقال ہوا, 240 میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ امام ابو داود کے استاد ہیں, اور یہ ابو داود اور ابن ماجہ کے استاد ہیں. باقی جو دوسرے محدثین ہیں انہوں نے ان سے روایت نہیں لی, یہ ان کے استاد نہیں ہیں. وابن السرح, اور ابن السرح جو ہے یہ ابو طاہر احمد ابن عمر ابن السرح, یہ امام مسلم کے بھی استاد ہیں, اور دوسرے محدثین نے بھی ان سے روایات لی ہیں. یہ امام ابو داود کے بھی استاد ہیں. قالا, ان دونوں نے آگے سند جو ہے نا وہ جوڑی. قالا, ان دونوں نے کہا. حدثنا سفیان, سفیان نے کہا. سفیان ثوری بھی ہیں اور سفیان ابن عیینہ بھی ہیں. سفیان ابن عیینہ کوفی تھے لیکن مکے چلے گئے, اور سفیان ابن سعید, اللہ اکبر, یہ مکے کوفے میں ہی رہے, اور دونوں کا آپس میں بڑی محبت بھی تھی. اور سفیان ابن عیینہ حدیث کے بھی امام تھے اور تفسیر کے بھی امام تھے. صرف تفسیر کے بہت بڑے امام تھے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر امام مالک اور امام سفیان یہ دو شخص نہ ہوتے تو حجاز کا علم ضائع ہو جانا تھا. یہ دو شخص ہیں, انہوں نے مکے میں بیٹھ کر اور امام مالک نے مدینے میں بیٹھ کر حجاز کے علم کو محفوظ کر دیا, اور یہ علم محفوظ ہو کے امت تک آگے منتقل ہو گیا. تو یہ بہت بڑے امام تھے حضرت امام سفیان ابن عیینہ. اللہ اکبر. عن الزہری, وہ زہری سے نقل کرتے ہیں, اور زہری ابو بکر محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری, یہ تو امام ہیں حدیث کے. یہ تو ایسے تھے, کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کوئی بات سنی ہو تو بھلا ہو, ایسا نہیں ہوا. مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو سنا یاد ہو گیا, جو سنا یاد ہو گیا. یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جبل الحفظ, حفظ کے پہاڑ تھے, ہر چیز یاد تھی ان کو. ان سے بڑے بڑے لوگوں نے امتحان لیے ان کے حافظوں کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کی یادداشت کیسی ہے, لیکن امام زہری جو تھے کبھی ہچکچائے نہیں اور کبھی ڈولے نہیں, ڈگمگائے نہیں, ہر امتحان میں پورے اترتے رہے. تو یہ محدث تھے, اور محدثین بھی ایسے ہی تھے. ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ شاگردوں کے نام ہی نہیں یاد ہوتے, اور گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں, راستے میں بھول جاتے ہیں کہ میں کس کام کے لیے نکلا تھا, اس لیے کہ ہمارا ذہن مشتت ہو گیا ہے, ایسی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. ساری پریشانی ہے سارے جہان کی, کہاں بھی کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانی جو ہے وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے والی بات بنی ہوئی ہے. اس لیے ہمارا ذہن بڑا مشتت ہو گیا ہے, تو اس لیے ہماری توجہ نہیں رہی. لیکن یہ لوگ تھے علم کے اندر ساری توجہ ہوتی تھی. ان کی بیوی ایک ہی بیوی تھی, امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ایک ہی بیوی تھی. تو کسی نے کہا بڑی خوش قسمت ہے تو جڑا نا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ہے, بڑے اونچے خاندان کے آدمی, قرشی تھے, قرشی تھے, بڑے اونچے خاندان کی ہے, اور تیری سوکن کوئی نہیں. کہندی جڑی ہے کتاباں پہ نے گھٹ سوکنا نے میری ایک کتاب جڑی ہے نا 100 سوکنا ورگی, 100 سوکنا ورگی کتاباں نے میری جڑی. امام زہری نو ساڈے واسطے کوئی ٹائم نہیں لبدا ہے گا, علماء کا ایسے وقت گزرتا ہے. اللہ اکبر. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں اللہ اکبر ان سعید, اور یہ سعید بن المسیب ہیں. یہ سعید بن المسیب اللہ اکبر کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں اذان کہنے سے پہلے مسجد میں نہ ہوں. اذان بعد میں ہوتی ہے, میں مسجد میں پہلے ہوتا ہوں, اذان سے پہلے مسجد میں. اور اللہ اکبر, یہ حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے, 15 ہجری میں پیدا ہوئے, حضرت عمر کے دور خلافت میں پیدا ہوئے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے تھے
अहदुल मुक्तदीन बिहिम, ये उनमें से है कि इसकी पैरवी करनी चाहिए, इसके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और एक दफ़ा एक सहाबी ने उन्हें देखा और कहने लगे, अब सईद, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे देख लेते ना तो तू इतना नेक और इतना परहेजगार और इतना तकवा शार है कि तेरा माथा चूम लेना था। अल्लाह, तेरा माथा चूम लेना था, तेरा माथा चूम लेना था। ये सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह सैयदुत ताबईन, ये ताबईन के कबार ताबईन में से है। और ये मुरसल रिवायत भी बयान करें, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बयान कर देना, दरमियान में जो वास्ता हो उसको जिक्र करके इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरासिल सईद सिहाह, मुरसल जो है सईद की रिवायत हो तो वो सही है, क्योंकि वो सहाबा से ही रिवायत करते हैं, वो सैयदुत ताबईन किबार ताबईन में से। वो रिवायत करते हैं किससे? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबी हुरैरा हाफिजुल हदीस, रावियतुल इस्लाम, 5300 से ज़्यादा हदीसें रिवायत की हैं उन्होंने, जो हदीस की किताबों में मौजूद हैं। और अल्लाह अकबर, वो ऐसे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तलब में और उनके शौक़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से गायब ही नहीं होते थे, हर वक्त मजलिस में हाजिर बाश होते थे और हर वक्त सुनते रहते थे। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूलल्लाह, मन असदुन्नासी भी शफ़ाअती का यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा जिसको आपकी शफ़ाअत से फ़ायदा होगा और आपकी शफ़ाअत का उसे शरफ़ मिलेगा, वो कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब कर लिया और कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे, अबू हुरैरा, मैं समझता था कि ये हदीस तुझसे पहले मुझसे कोई नहीं पूछेगा, ये हदीस तुझसे पहले मुझसे कोई नहीं पूछेगा। लिहिर्सी का अल हदीस, कि तू हदीस का बड़ा ही शौक़ रखने वाला, बड़ी हिर्स रखने वाला है, बड़ी लगन रखने वाला है। तो फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, जिसकी तौहीद खालिस है, उसको मेरी शफ़ाअत मिलेगी, उसको मेरी शफ़ाअत मिलेगी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवी अन रब्बी, ये कुदसी हदीस है, फ़ीमा यरवी अन रब्बी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत करते हैं। खुदा की कसम, ये हदीस पढ़ने की जो लज्जत है, जब अब मैंने वो अपनी सनद वाली बात छोड़ दी दरमियान में, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारी सनद जो है किस तरह, शेख साहब की भी सनद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह से, तो इन्होंने बराह रास्त पढ़ा है, मैंने उनसे वास्ते के साथ पढ़ा है, मेरा वास्ता है उनके दरमियान, इसलिए कि जब वो पढ़ाते थे यहाँ तो मैंने जामिया ज़ल्फिया से पढ़ के सही मुस्लिम और बुखारी वगैरह पढ़ के मदीना यूनिवर्सिटी चला गया, तो हज़रत गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ नहीं सका। हालांकि हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पढ़ा था और उनके बड़े खुसूसी शागिर्द थे, बल्कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस साल हमने बुखारी पढ़ी ना, हाफ़िज़ यहिया साहब अजीज़ मीर मोहम्मदी और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हम दो ही बुखारी वाले थे, बाकी और कोई बुखारी वाला था नहीं, हम दोनों को अकेलों को बुखारी पढ़ाई आप साहब ने। और आप साहब रहमतुल्लाह अलैह जो नीचे वाले तबके, नीचे वाले क्लासों के तालिब इल्म होते थे, उनको कहते हैं कि तुम इन्हें पढ़ा दिया करो, तुम इन्हें पढ़ा दिया करो। तो नीचे वाले बच्चों को हम पढ़ाते थे और आप साहब हमें बुखारी और हुज्जतुल्लाह और इस तरह की किताबें उन्होंने आप साहब ने उस पढ़ी थी। तो मैं पढ़ नहीं सका उनसे, तो मैंने वो बात जो है ना वो दरमियान में छोड़ दी, इसलिए कि टाइम थोड़ा है। तो ये जो हदीस सनद के साथ हम पढ़ते हैं ना, तो खुदा की कसम, ये जो 14 सदियाँ हैं ना, हम इनको अबूर करके उस दौर में पहुँच जाते हैं, उस दौर में पहुँच जाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अपने रब से लेके बता रहे हैं, और वो आज हमारे कानों तक पहुँच रहा है और हमारे दिल में मौजूद है और हमारे सामने मौजूद है। इसको देखने से आंखें रोशन हो जाती हैं और दिल ठंडा हो जाता है कि हम लोग ऐसे नहीं है कि अंधेरे में हों। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, और मैं तुम्हें उस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ जो रोशन है, ताबिंदा है, दरख्शा है, लैलुहा व नहारुहा सवा, रात दिन बराबर है, अंधेरा कोई नहीं है, उस पर छोड़ के गए अल्लाह के रसूल। हमारा दीन को अंधेरे वाला दीन है और इसमें कोई ऐसे लोगों की ज़रूरत है नहीं। उलमा होने चाहिए, मुहक्किक उलमा, रासिख उलमा, रब्बानी उलमा, और वो उलमा जिनकी सनद और जिनकी निस्बत जुड़ती है, जिनकी सनद और निस्बत जुड़ती है, जिन्होंने किताबों के तर्जमे इकट्ठे करके वो मुफक्कर बने हुए हैं, स्कॉलर बने हुए हैं, और अरबी की इबारत भी पढ़नी नहीं आती, अरबी की इबारत छोड़ के कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता, कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता, वो अपने आप को समझते हैं कि हम दीन की बात कर सकते हैं। खुदा के बंदे, पहले पढ़ तो लो और किसी उस्ताद के पास पढ़ो, किसी उस्ताद के पास पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि दीन होता क्या है। बे उस्ताद पढ़ा हुआ जो आदमी होता है ना, उसका इल्म जो है ना मोतबर नहीं होता, वो क्या का क्या समझ लेता है जो उसके ज़हन में आया उल्टा सीधा, इसलिए कि हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है सनम खाने। इंसान की हवस जो है
وہ آ جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ لو میری گل لب گئی تو میں تو قرآن چ لب گئی ہوں، میں نے اور کسی چیز کی لوڑ ہے، نعوذ باللہ۔ جب استاد سے پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یقول اللہ عز و جل، یقول اللہ عز و جل، اللہ رب العزت کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات ہے، یہ قدسی حدیث ہے، میں پہلے بتا چکا، قدسی حدیث ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے۔ یہ تعبیر جو ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یار تیری گل دی مینوں تکلیف ہوئی ہے، یعنی جو بات اچھی نہ لگے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں تیری بات کا مجھے رنج ہوا ہے، تیری بات کی مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کوئی ایذا ایسے دے کہ اللہ رب العزت کو درد ہو، نعوذ باللہ، یا اللہ کو کوئی نقصان پہنچے، یا اللہ رب العزت تک کوئی کسی کی رسائی ہو کہ وہ اللہ رب العزت کو ایذا دے سکتا ہو جا کے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ انسان کوئی اللہ رب العزت کا کچھ بگاڑ سکے، اس کا کوئی نقصان کر سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی تعبیر اپنے بندوں کے ساتھ بندوں کے اعتبار سے ہے۔ جیسے بندے کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا جس بات سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی انداز میں یہ بات فرمائی کہ یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی ایسی بات کرتا ہے جو مجھے اچھی نہیں لگتی، اور وہ بات مجھے ناگوار گزرتی ہے، اس کی بات اچھی نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی مجھے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو پسند ہوتی ہیں، اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں اس سے، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ایذا جو ہے نعوذ باللہ کوئی ایسی نہیں، کوئی بندہ جا کے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ کسی طرح کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو یا اللہ رب العزت تک اس کی رسائی ہو سکتی ہو، نہیں، سبحانہ و تعالی، اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اس طرح کی چیز کر سکے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے محاورے اور ہمارے انداز خطاب کے مطابق اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ بندہ یہ بات کرتا ہے اور اس بات سے مجھے ناگواری ہوتی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ میرے لیے ناپسندیدہ ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ بات کیا ہے؟ یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا، یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ عربی میں سب کا لفظ جو ہے یہ مذمت کرنے کے لیے، برا کہنے کے لیے، کسی کی خرابی اور برائی بیان کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کا معنی گالی کرتے ہیں، گالی بھی اس کے اندر آتا ہے، لیکن کسی کی مذمت کرنا، اس کی کمزوری، اس کے نقائص اور اس کی کوئی ایسی چیز بیان کرنا جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو، تو یہ بھی سب کے زمرے میں آتا ہے۔ تو سب کا معنی عربی زبان میں ذرا وسیع ہے، صرف گالی اس کا معنی نہیں ہوتا۔ تو زمانے کو برا کہتا ہے یسب الدہر، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، وَأَنَا الدَّهْرُ، اس کا معنی یہ ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، یعنی میں زمانہ ہوں، اس کا معنی ہے وَأَنَا خالق الدَّهْرِ وَمَالِكُ الدَّهْرِ مَلِكُ الدَّهْرِ وَمُدَبِّرُ الدَّهْرِ، میں ہوں زمانے کو پیدا کرنے والا۔ وقت کیا ہے؟ سورج چاند کا اور دن رات کا آنا جانا، یہ سورج چاند بھی مخلوق ہیں اور یہ دن رات بھی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے رات کو، اور اللہ رب العزت نے بنایا ہے دن کو معاشا، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات ہی کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو تمہیں روشنی کون دے گا؟ وہ سورج لے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ وَقُلْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ، اگر دن ہی کر دے اللہ رب العزت سارا، تو یہ دن اور رات زمانہ ہے، سورج اور چاند کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں، تو سورج اور چاند کا خالق بھی وہ، دن رات کا خالق بھی وہ، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تو زمانہ تو اللہ کی مخلوق ہے، زمانے کو تو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت زمانے کی الٹ پلٹ کر رہے ہیں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر کے رات لمبی کر دیتے ہیں، یولج النہار فی اللیل یولج اللیل فی النہار،
رات دن میں آ جاتی ہے، دن رات میں چلا جاتا ہے. ہمارے سامنے ہوتا نہیں جاتا ایسے. گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں، اور سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا سارا کام ہے. تو وہ زمانے کو برا کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں. میں زمانہ ہوں کا کیا معنی؟ یعنی زمانہ اللہ ہے؟ نہیں، اللہ زمانے کا خالق ہے، اللہ زمانے کا مدبر ہے، اللہ زمانے کا چلانے والا ہے، کنٹرول کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے یہ زمانہ پیدا کیا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. اور اس زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ خالق ہے تمہارا بھی اور جو تم کرتے ہو اس کا بھی. ان اللہ صانع کل صانع، ان اللہ خالق کل صانع وصنعتہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر کاریگر کو، اور جو اس کی کاریگری سے پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ بنانے والا ہے. اس لیے کہ ہر چیز کا میٹیریل تو اللہ نے بنایا ہے، یہ اسباب اور وسائل اللہ نے دیے ہیں، یہ عقل اور شعور بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ موقع بھی اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. تو جو کچھ ہوتا ہے یہاں اس کا خالق تو اللہ رب العزت ہے. تو یسب الدار وأنا الدار بیدی الامر، معاملہ تو سارا میرے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز کی باغ ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملہ تو آخر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں سارے معاملات. تو بیدی الامر، اللہ رب العزت نے فرمایا اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں. رات کو لے جاتا ہوں دن آ جاتا ہے، دن کو لے جاتا ہوں رات آ جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے دن لمبا ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تو اس زمانے کو اگر کوئی برا کہے، جس طرح کے کئی لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، تو اصل میں یہ عربوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو دہریہ تھا. جیسے آج کل بھی دہریہ ہے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ جو دہریہ ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہی کہتے ہیں کہ یہ طبیعت ہی، نیچر یہی سب کچھ ہے، اس نیچر نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور سب کچھ اپنے آپ وجود میں آ گیا ہے. تو وہ عربوں کے اندر بھی ایک ایسا ہی فرقہ موجود تھا اور ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگ موجود تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ سب کچھ یہ زمانے نے بنایا ہوا ہے، زمانے کو ہی وہ ہر چیز کا خالق سمجھتے تھے. تو وہ اس کو برا کہتے تھے. جب کوئی ان کا نقصان ہو جانا یا کوئی آفت مصیبت آ جانی یا کوئی پریشانی آ جانی تو اس کے اوپر انہوں نے کہنا کہ زمانے نے ایسا کر دیا ہے. زمانے نے ایسا کیا کیا ہے؟ زمانہ تو ظرف ہے، کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے. جو کچھ آیا ہے اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی تقدیر سے آیا ہے، اللہ کے ارادے سے آیا ہے، اللہ رب العزت کے امر سے آیا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی چیز آتی نہیں. تو انہوں نے زمانے کو برا کہا. تو یہ برائی کس کی ہے؟ جس کی طرف سے پھر یہ چیز آئی ہے. تو پھر یہ گالی جو ہے نعوذ باللہ، یہ ان کا برا کہنا یہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو گیا، یعنی اللہ تک یہ بات پہنچ گئی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا مجھے برا کہتا ہے اور میری برائی کرتا ہے اور مجھے میری مذمت کرتا ہے. ایک تو جو ایک آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس زمانے کو یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ اس زمانے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، جیسا یہ داریہ لوگ ہیں، عربوں میں ایسے لوگ تھے. اس طرح کوئی آدمی زمانے کو برا کہے تو یہ غلط چیز ہے. کیوں؟ زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مخلوق ہے، اصل چیز تو اللہ رب العزت ہے. اور دوسرا، کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ برے ہیں اور میں ہی ایک اچھا ہوں، باقی ہر کو برا ہے. یہ گھمنڈ اور پندار جو ہے یہ اپنے بارے میں، یہ چیز جو ہے شریعت نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرمایا، جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ ہلاک الناس اور لوگ تباہ ہو گئے، لوگوں میں دین نہیں رہا، لوگوں میں اخلاق نہیں رہا، لوگوں میں یہ نہیں رہا، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، یہ ان میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے اسے وہ لوگ برے نظر آتے ہیں، اپنی برائی نظر نہیں آتی. حالانکہ انسان کو لوگوں کی اچھائی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنی برائیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. تو اس معنی میں بھی زمانے کو برا کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس حدیث کی روح سے، کیونکہ یہ قدسی حدیث ہے، قدسی حدیث ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اپنی طرف سے فرمایا، لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، فإن اللہ هو الدہر. ایک حدیث میں صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے، فإن اللہ هو الدہر،
کہ اللہ رب العزت ज़माना ہے، تو کیا اس سے پھر یہ معنی نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں الدہر بھی ہے، اللہ کے ناموں میں زمانہ بھی ہے؟ نہیں، علماء نے لکھا کہ ان اللہ والدہر کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ ہوا صاحب الدہری، اللہ جو ہے زمانے والا ہے، زمانے کا مالک ہے، زمانے کو چلانے والا ہے، زمانے کو کنٹرول کرنے والا ہے، زمانے کو وجود میں لانے والا ہے۔ جیسے زمین کا خالق وہ ہے، آسمان کا خالق وہ ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا خالق وہ ہے۔ تو ان اللہ والدہر کا یہ معنی ہے کہ یہاں اس کا جو مضاف ہے وہ مقدر ہے، وہ مدبر، وہ صاحب، وہ مقلب اور وہ ملک، ان میں سے کوئی جو لفظ ہے یہاں مقدر ہے۔ اور عربی زبان کا یہ عام اسلوب ہے کہ بعض اوقات جو مضاف ہے ذہن میں موجود ہوتا ہے لیکن الفاظ میں موجود نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جائیں اس بستی سے پوچھ لیں جس بستی میں ہم تھے کہ ہم نے کوتاہی کوئی نہیں کی، وہ تو حکومت کی طرف سے ہی معاملہ ایسا پیش آ گیا کہ بنیامین کو بھی انہوں نے وہاں رکھ لیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس بستی سے جا کے پوچھ لیں، بستی سے جا کے پوچھ لیں تو ہم بھی اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، ذرا سارا شہر گواہی دیتا ہے جی کہ مولانا صاحب جڑے نا شاہ صاحب بڑے نیک آدمی سن، فلاں صاحب یزدانی صاحب ماشاءاللہ بڑی انہوں نے دینی تبلیغ کی تھی، سارا شہر گواہی دیتا ہے۔ تو شہر کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی گواہی، یعنی سارے شہر کے لوگوں کی گواہی یہ ہے۔ تو مضاف جو ہے یہاں موجود ہے، اور جن لوگوں نے یہاں اس یعنی اشکال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ وَأَنَا الدَّهْرَ، اور میں الدہرہ، وہ کہتے ہیں اس کو مرفوع نہیں پڑھنا ہے، اس کو منصوب پڑھنا ہے، اور اس کو ظرف پڑھنا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرَ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ اقلب اللیل والنہار یہ اس کا ظرف بن رہا ہے، یہ اس کا ظرف بن رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا وَأَنَا الدَّهْرَ، یعنی میں زمانے کے اندر بیدی الامر، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا۔ اقلب اللیل والنہار وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، میں پورے زمانے میں دن رات کو الٹ پلٹ کرنے والا ہوں، دن رات کو لانے والا اور لے جانے والا ہوں۔ تو وہ اس کو منسوب پڑھتے ہیں، لیکن امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی نے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، جن حدیثوں میں یہ آیا ان اللہ هو الدہر، ان اللہ هو الدہر، جہاں یہ آیا ہے تو وہاں تو یہ بات نہیں ہو سکے گی، وہاں آپ اس کو کیسے منسوب بنائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان اللہ هو الدہر ہو یا انا الدہر ہو، یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ انا صاحب الدہری و ملک الدہری و مدبر الدہری، میں اقلب الدہر، میں اس زمانے کو آگے پیچھے کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ زمانے کو چلانے والے ہیں، تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ زمانہ جو ہے وہ ایک بڑا عربی کا حکیم شاعر ہے، وہ کہتا ہے یضم الناس کلہم الزمانہ، لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے، یضم الناس کلہم الزمانہ وما فی الزمان عیب سوانا، تو زمانے کی برائی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اس میں ہیں، ہمارے جیسے لوگ اس زمانے میں ہیں، اس وجہ سے زمانہ برا ہے، باقی دن رات تو کوئی برے نہیں ہے۔ برائی کس وجہ سے ہے؟ لوگوں کی وجہ سے برائی ہے نا، لوگوں کی وجہ سے برائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا اگلا شعر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نظم الزمانہ، ہم لوگ جو ہیں کلنا یضم کلنا الزمانہ، ہم سارے جو ہیں زمانے کی مذمت کرتے ہیں۔ ولو نطق الزمان حجانا، ولو نطق الزمان بنا حجانا، اور زمانے کی اگر زبان ہو تو وہ کہے تم برے ہو جو میرے اندر موجود ہو، تمہاری وجہ سے ساری برائی ہے، میرے اندر تو کوئی برائی نہیں، دن رات میں تو کوئی برائی نہیں۔ امام اپنا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استذکار کے اندر جہاں اس حدیث کی شرح کی ہے، انہوں نے بہت سارے جو ہے نا عربی کے اشعار نقل کیے ہوئے ہیں، خیر میرے ذہن میں نہیں رہا تو نکل گیا وہ۔ تو زمانہ جو ہے نا یہ برا نہیں ہے، زمانے کے لوگ برے ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایسی ہیں جن سے اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ ایک دہریہ آدمی، ایک اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر ناراضگی ظاہر کرنے والا، اور اللہ رب العزت کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں شکوہ شکایت کرنے والا، وہ جب زمانے کی مذمت کرتا ہے تو اس کے اوپر تو یہ ممانت آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے کہ زمانہ برا آ گیا، یعنی برے لوگ اس زمانے کے اندر ہیں، برے لوگ اس زمانے کے اندر ہیں، تو مسلمان آدمی ہو اور صحیح العقیدہ ہو
تو یہ بات جو ہے کوئی ممنوع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، خادم ہیں آپ کے. ان کے پاس لوگ آئے حجاج بن یوسف کے زمانے میں. حجاج بن یوسف کے زمانے میں آئے کہ اس آدمی نے بہت ظلم کیا ہے، بڑے لوگ قتل کرتا ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے، کیا کرے، سانس لینا مشکل ہوا ہے، جینا مشکل ہوا ہے. تو انہوں نے کہا صبر کرو، صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تمہیں سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کوئی سال ایسا نہیں ہوگا مگر آنے والا سال اس سے برا ہوگا. اور ہماری تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہماری تاریخ بھی یہی کہتا ہے. لوگ جس کے خلاف ہوتے ہیں کہ اس کو نکالو، جب اسے اگلا آ جاتا ہے تو پھر وہ پھر کہتے ہیں یار دنوں دے وہی چنگا سی، دنوں دے وہی چنگا سی. تو لوگ برے ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے اگر کوئی کسی وقت اس طرح کی بات کر دیتا ہے تو یہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا، یوزینی ابن آدم کے زمرے میں نہیں آتا. اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حکمران اچھے نہیں ہیں، اس زمانے کے عوام اچھے نہیں ہیں، اس زمانے کے کام کرنے والے اچھے نہیں ہیں، دیانتداری سے کام نہیں کرتے، تاجر اچھے نہیں ہیں کہ پوری دیانتداری سے تجارت نہیں کرتے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن انسان کو چاہیے یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کو روک کے رکھے اور ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھے اور اپنی برائیوں پر نظر رکھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے مرشد تھے شہاب الدین سہروردی. تو کہتے ہیں مرا پیر دانائے مرشد شہاب دو اندرز فرمود برروئے آپ یکے آنکھ برخیش خوشبی یکے آنکھ برخیش خود بھی بباش دیگر آنکھ برغیر بد بھی بباش. کہتے ہیں کہ میں جب اپنے استاد سے فارغ ہو کے جانے لگا مرشد شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے، وہ ان کے تصوف کے استاد تھے، مرشد تھے ان کے. مرا پیر دانائے مرشد شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آپ. دریا کے کنارے کشتی پر میں جو رخصت ہونے لگا، اس وقت لوگ سمندروں میں بھی سفر کرتے تھے، دریاؤں میں بھی سفر کرتے تھے. تو میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں فرمائی. یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، اپنی اچھائیوں اور خوبیوں پہ نظر نہ رکھا کرو، اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھا کرو تاکہ انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر اور غرور نہ پیدا ہو. اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھنی چاہیے. دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش، اور لوگوں کی برائیوں پر نظر نہ رکھا کرو کہ تاکہ جب لوگوں کو انسان دیکھتا ہے یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا، تو میں بھی برا ہو جاؤں، میں بھی برا ہو جاؤں. تو برائی کو دیکھنے سے برائی کے اوپر انسان جو ہے نا زیادہ دلیر ہوتا ہے. تو لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے، برائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور اپنی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اچھائیوں کا پر نظر پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا یا نہیں. تو انسان کو یہ ادب سیکھنا چاہیے، اور دین اسی ادب کا نام ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے. دین یہ انسان کو اتنا زیرک، دانا، ہوش مند اور باوقار اور اتنا متوازن بنا دیتا ہے کہ سچی بات ہے انسان کی ہر چیز جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ فرشتے رشک کرتے ہیں اس کے اوپر. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین والا بنا دے اور دین کا علم عطا فرمائے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادب کے اوپر اس باب کو، اس کتاب کو ختم کیا ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. کوئی بات ایسی نہ کرے جو اللہ رب العزت کو اچھی نہ لگتی ہو، کوئی بات ایسی نہ کرے جس کا انسان کو کل جواب دینا پڑے، جس کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو اللہ کے سامنے پھر مشکل پیش آئے. تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، جو بندہ اپنے 2 جبڑوں کے درمیان یہ بولتی ہلتی زبان کی ضمانت دے دے کہ اس میں سچ بولے گا اور اس میں کسی کو اذیت نہیں دے گا اور کوئی بری بات نہیں کہے گا، اور 2 اس کے ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت اس ادارے کو، کیا نام ہے اس کا؟ مرکز الہدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرکز الہدا. اللہ اسے مرکز الہدا ہی بنا دے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عالم کا مرکز بنا دے اور آپ کو ہدایت مہتدین بنا دے. ایسے ہدایت دینے والے جو خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور لوگوں کو ہدایت دے.
اس मरकज़ुल हुदा को दीन का मरकज़ बनाए, इल्म व ईमान का, रुश्द व हिदायत का, और जो इसके मोतमिम हैं और जो इसके शेखुल हदीस हैं और जो इनके मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनकी ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए, और जो कर रहे हैं अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए, मज़ीद की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और बड़े बुलंद हौसलों के साथ और बड़ी आली हिम्मत के साथ इस काम को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। अल्लाह के लिए पैसे खर्च करते हुए इंसान को कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खाकर ये बात कहता हूँ, और अल्लाह ने कुरान मजीद में भी ये बात फरमाई। अल्लाह की बात सच्ची, बताओ ना, बिल्कुल सच्ची। अल्लाह ने फरमाया वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह के लिए जो खर्च करोगे फरमाया अल्लाह उसका बदल देगा। इधर तुमने खर्च किया, अल्लाह ने उसकी जगह दे दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कसम खा के कहता हूँ, 3 बातें हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं कसम खा के कहता हूँ, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 3 बातें कसम खा के कहता हूँ कि मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदक़तिन, सदका करने से बंदे के माल में कमी नहीं आती। वाह अल्लाहु अकबर, मा ज़ुलिमा अब्दुन मज़लमतन फ़सबर लिल्लाहि, जब किसी बंदे पर जुल्म ज़्यादती होती है और वो अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, मज़लूम की इज़्ज़त अल्लाह बढ़ाता है। और तीसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब कोई आदमी अपने लिए सवाल का दरवाज़ा खोल देता है, एदे कोलो मंग, ओदे कोलो मंग, एदे कोलो चिट्ठी लिखवा, ओदे कोलो सिफारिश दी खात लिखवा, उथे जा, उथे ऐलान कर, उथे ऐलान कर, सवाल का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह उसके लिए फ़क्र और मोहताजी का दरवाज़ा खोल देते हैं। अल्लाह ताला हमें बचाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, अल्लाह ताला इसको मेरे लिए और आपके लिए नाफ़े बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को आलिम बाअमल बनाए। और शेख साहब की ज़िंदगी में इसी तरह हमारे अज़ीज़ मुकर्रम माशाल्लाह, हमारे बहुत ही माशाल्लाह फाजिल शागिर्द जिन पर हमें फ़ख्र है, मौलाना अब्दुल हकीम साहब और सारे उनके साथी रफ़क़ा जो यहाँ पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला इन सब के इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए, इनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस मदरसे को वाक़अतन मरकज़ुल हुदा बना दे, मरकज़ुल इल्म वल ईमान वल हुदा वन नूर बना दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और जो हज़रात इसमें माशाल्लाह दिलचस्पी लेकर इसको माशाल्लाह जारी रखे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके माल में बरकत दे, उनकी ज़िंदगी और सेहत में बरकत दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके दीन ईमान में बरकत और तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।